کچھ وقت کے بعد جوتا چھپائی کی رسم کا شور ہوا تو ہانیہ نیلم کی ایک کزن کے ساتھ رسم کرنے لگی۔ جوتے تو ہادی نے بہت آرام سے اتار کر دے دیے۔ چلو بھئی ہادی نکالو نوٹ جلدی سے، ہانیہ نے ہادی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہادی کی دوسری طرف نیلم بھی ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ نوٹ دینے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے بابی، وجاہت ابھی سامنے نہ تھا تو ہادی بابی بول رہا تھا، میں اپنی دلہن کو بغیر جوتوں کے بھی لے جاؤں گا، آپ لوگ جوتے ہی رکھ لیں۔ ہادی نے بے نیازی سے کہا، نہیں، ہم اپنی دلہن کو بغیر جوتوں والے دولہے کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے۔ ہانیہ نے شرارت سے کہا، بھائی بابی میرا مطلب ہے ہانی، وجاہت اب ہادی کے سامنے ہی کھڑا تھا، میں نے جوتے منگوا لوں گا مگر اپنی جیب ہلکی نہیں کروں گا۔ سب لوگ ہادی کی ہٹ دھرمی پر ہنس رہے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹھو، پھر بغیر جوتوں کے جتنی دیر تم لگاؤ گے پیسے دینے میں اتنی ہی دیر سے رخصتی ہوگی، کسی کزن نے کہا تو ہادی تھوڑی دیر سوچنے لگا، چلو کیا یاد کرو گے آپ سب لوگ؟ بولتے ہوئے ہادی نے جیب سے اپنا والٹ نکالا اور ہانیہ کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ کتنا اچھا بہنوئی ملا ہے سب کو۔ ہادی کے اکڑ کے بولنے پر سب لڑکے لڑکیوں نے خوب ووٹنگ کی۔ ہانیہ نے بھی مسکرا کر ایک لڑکی کو اشارہ کیا، وہ جوتے لے کر آئی اور ہادی کے سامنے رکھ دیے۔ ہادی نے جوتے پہنے، پھر ہانیہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، چلیے بابی اب رخصتی کروا بھی دیں، قسم سے بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی ہے میری اور نیلم بھی تھک گئی ہوگی۔ ہادی کے کہنے پر ہانیہ زور سے ہنسی۔ سامنے کھڑے وجاہت نے آنکھیں سکڑ کے ہادی کو دیکھا، تمہاری ہی برائی کر رہا تھا، ہانی کو ٹپس دے رہا تھا کہ شوہر کو تنگ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہادی نے زور سے کہا تو سب نے کہکا لگایا، ہانیہ کو چھوڑو ہادی، یہ مت بولو، اب تمہاری بھی ایک بیوی ہے اور تنگ کرنا وہ بھی جانتی ہے، کیوں گڑیا؟ وجاہت کے ہادی کے سامنے کھڑے ہو کر پھر نیلم کو دیکھتے ہوئے کہا تو نیلم صرف مسکرا دی۔ آج وہ حارثان مشر کی دلہن بنی ہوئی تھی، سر جھکائے بیٹھی تھی، کوئی کچھ کہتا تو صرف مسکرا کے جواب دیتی، اور کچھ فطری گھبراہٹ بھی تھی جو کہ اسے کچھ بولنے ہی نہ دے رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے بدلے کا ہادی بول تو رہا تھا۔ کچھ دیر اور ایسے ہی ہنسی اٹکلیاں کرتے گزرا تو جمشید صاحب نے چلنے کی اجازت چاہی سب سے۔ رخصت ہو کر آج نیلم کو ہادی کے فلیٹ جانا تھا۔ رخصتی کے وقت نیلم سب کے گلے لگ کر خوب روئی، اپنے ماں باپ سے الگ ہونے کا غم، باعث جدائی اور بہن جیسی بھابھی سے الگ ہونا بہت مشکل تھا۔ رخصتی کے وقت اپنی عادتوں کے برعکس ہادی ایک دم خاموش اور سنجیدہ تھا، وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت نیلم اور اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی تھی۔ سب سے مل کر آخرکار نیلم ہادی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے سفر کے لیے روانہ ہوگی۔ حور سو گئی، وجاہت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ہانیہ کو حور کے روم سے نکلتے ہوئے دیکھ کے پوچھا، ہاں سو گئی، تھک جو گئی تھی؟ ہانیہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے بولی، سو جاؤ، تم بھی تھک گئی ہوگی، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وجاہت نے گردن ہانیہ کی طرف موڑ کے کہا، طبیعت ٹھیک ہے میری، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ ہانیہ نے وجاہت کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، نیند ہی نہیں آ رہی میری گڑیا، اس گھر سے آج چلی گئی سن شائن، میں خوش ہوں اس کے لیے مگر دل اداس ہو رہا ہے۔ وجاہت نے بھی اپنا سر ہانیہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، نیلم بہت خوش تھی آج، آپ بھی خوش رہیں، ہادی بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہماری نیلم کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، ہمیشہ اس سے محبت کریں گے۔ ہانیہ نے اپنا سر اٹھا کر وجاہت کا گال چومتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وجاہت نے مسکرا کے کہا، تمہارے پیر ٹھیک ہیں؟ آج تو سوج نہیں رہے۔ کہتے ہوئے وجاہت نے ہانیہ کے پیر دیکھے جو آج بھی سوجے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے یار، کیوں ہو رہے ہیں یہ ایسے؟ وجاہت نے فکرمندی سے کہا، بتایا تو تھا آپ کو، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہانیہ نے اپنے پیر پیچھے کرتے ہوئے کہا، اب ولیمے میں تمہیں ادھر سے ادھر گھومتا ہوا نہ دیکھوں میں۔ وجاہت نے ہانیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اسے لٹایا اور کمفرٹر سے اچھے سے اڑا کر وہ اسٹڈی سے میں آ گیا۔ ہانیہ کے سمجھانے کے باوجود بھی وجاہت کا دل تھوڑا اداس ہو رہا تھا۔ رہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی سی نیلم گھر کے لان میں سائیکل چلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو کہیں پہلی بار اسکول جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے۔ اسکول میں جب اس نے ٹاپ کیا تھا تو گھر میں ایک شور کرتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ وجاہت نیلم کے بارے میں سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا جبکہ آنکھیں اس کی نم تھی۔ دنیا کی یہ کیسی ریت تھی، ساری زندگی جو بہن ساتھ رہی وہ ایک پل میں ہی پرائی ہو گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ وجاہت نے شرط رکھی تھی کہ ہادی اور نیلم جب بھی پاکستان رہیں گے انہی کے گھر میں رہیں گے، مگر ہادی کہاں رہتا تھا پاکستان میں؟ ہادی کے گھر میں تو اس وقت کوئی تھا ہی نہیں۔ جو رستہ رکائی کی رسم کرتا تو اس رسم سے بجتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں سے اور
للی سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف کینڈل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جل رہی تھی۔ بیڈ کے چاروں طرف سرخ رنگ کے نیٹ کے پردے تھے اور ان کے اوپر گلاب اور موتی کے پھولوں کی لڑیاں تھیں۔ ہادی نے ماڈرن انداز اپنانے کے بجائے پرانے زمانے کی طرح پھولوں کی لڑیوں سے کمرہ سجوایا تھا۔ فرش پر بھی ہر جگہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پورا کمرہ ہی ایک خوبصورت، ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بیڈ کے درمیان میں ہادی کی پرنسس سر جھکائے بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر ہادی کا لبوں پر بسم بکھر گیا۔ السلام علیکم۔ ہادی نے نیلم کے سامنے بیٹھتے ہوئے سلام کیا۔ نیلم نے بس سر ہلا کر جواب دیا، تم ٹھیک ہو؟ میرا مطلب ہے کمفرٹیبل ہونا۔ ہادی کو کچھ نہ سمجھ آیا کہ کیا بات کرے تو یہی پوچھنے لگا۔ ہر وقت بولنے والا ہادی بھی آج ذرا خاموش تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر بیٹھ سے اٹھا اور سارے ٹیبل کے دراز سے ایک معمولی کیس نکالا۔ پھر اپنا ہاتھ اس نے آگے بڑھایا نیلم کا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ نیلم نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں دیا۔ ہادی نے ڈائمنڈ کی خوبصورت رنگ نیلم کی مہارتی انگلی میں پہنا کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ خوش ہو تم؟ ہادی نے نیلم کی جھکی آنکھوں کو دیکھ کے کہا تو نیلم نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں یہ سوچ کر کہ جس سے محبت کی اس سے ہی اپنا ہم سفر بنایا۔ میرا رب جانتا ہے نیلم کہ میری زندگی میں تم ہی ہمیشہ سے ایک اہم مقام رکھتی تھی، مگر کبھی کبھی کسی غلط نظر سے نہ دیکھا تھا تمہیں۔ مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، بے تحاشا محبت کرتی ہو، تو میرے دل نے بھی تمہارے لیے دھڑکنا شروع کیا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، تھوڑا امتحان بھی لیا تھا تمہارا یہ جاننے کے لیے کہ تمہاری محبت سچی ہے یا پھر صرف یہ وقتی جذبہ ہے، مگر مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کب تم اس دل پر راج کرنے لگی۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں پرنسس، ہمیشہ تم سے ایسے ہی محبت کروں گا، جتنی محبت کروں گا اتنی ہی تمہیں عزت کروں گا، اور تم سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرنا۔ یہ رشتہ ہم دونوں کے لیے بہت اہم ہے اور سب سے بڑھ کر میرے لیے تم۔ ہادی نیلم کا ہاتھ تھامے بول رہا تھا اور نیلم کسی شہر میں جگری ہوئی اس کی بات سن رہی تھی۔ بولو دو گی میرے ساتھ، چلو گی میرے ساتھ زندگی کے اس خوبصورت سفر پر؟ ہادی نے محبت سے اس کا چہرہ اس کی تھوڑی سی پکڑ اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا تو نیلم نے مسکرا کے ہاں کہا۔ موسم بدلا، ساتھ میں رشتے بدلے۔ ہادی اور نیلم کی محبت دن بہ دن بڑھتی گئی۔ ولیمے کے اگلے ہی دن وہ رومانیہ چلے گئے تھے اپنے ہنی مون کے لیے، کیونکہ وہ نیلم کی پسندیدہ جگہ تھی اور ہادی سب کچھ ہی نیلم کی پسند کا کرتا آیا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگ استنبول چلے گئے 4 ماہ کے لیے۔ ہادی کا وہاں پروجیکٹ چل رہا تھا اور کچھ دن پہلے ہی وہ لوگ واپس پاکستان آئے تھے۔ سب گھر والے ان سے بہت خوش ہو کر ملے۔ پھر وجاہت اور ہانیہ کی زندگی میں بھی وہ دن آیا جب ان کی دوسری اولاد اس دنیا میں آنے لگی۔ وجاہت لیبر روم کے باہر کھڑا اپنی سن شائن، اپنے ہونے والے بچے کے لیے دل میں دعائیں کر رہا تھا۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے ہانیہ لیبر روم میں تھی اور اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ آپریشن سے ہانیہ نے صاف منع کر دیا تھا۔ وجاہت کے ساتھ اس وقت اس کی مام اور نیلم تھی۔ ہادی تھوڑا دور کھڑا تھا اور گھر پر شان صاحب اور دادو بھی ہانیہ کے لیے دعا گو تھے اور کو شان صاحب سنبھال رہے تھے۔ ویسے بھی اب وہ 1.5 سال کی تھی اور دوسرے بچوں سے کافی سمجھدار تھی۔ اپنی پرانی عادتوں کے مطابق آج بھی وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی تھی، بس اپنے کھیل میں لگی رہتی۔ بھوک لگتی تھی تو کبھی رو جایا کرتی تھی، ورنہ تو اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہی سب کو اپنی طرف متوجہ رکھتی تھی۔ ڈاکٹر باہر آئی تو وجاہت کی طرف بڑھا، ڈاکٹر میری وائف ٹھیک ہے نا؟ ایک انجانا ڈر تھا وجاہت کے دل میں جسے وہ نہ کسی کو بتا پا رہا تھا اور نہ چھپا پا رہا تھا۔ جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، بیٹا ہوا ہے، وہ بھی صحت مند اللہ کے کرم سے۔ سب لوگ یہ سنتے ہی خوش ہو گئے، مگر وجاہت کے چہرے پر ابھی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر میں نے اپنی وائف کا پوچھا ہے، وہ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے وجاہت صاحب، آپ کی وائف بہت ویک تھی، اس لیے ہم نے انہیں آپریشن پریفر کیا تھا، مگر ان کی ضد تھی کہ وہ آپریشن نہیں کروائیں گی تو ڈاکٹر نے بولتے ہوئے تو پر سانس لیا تو وجاہت کو ایسا لگا جیسے اس کا سانس بند ہونے لگا ہے۔ تو کیا؟ وجاہت کی آواز کافی تپش بڑے اور بلند تھی۔ تو یہ کہ وجاہت صاحب آپ کی وائف تھوڑی کرٹیکل ہیں، مگر ڈاکٹر ان کے پاس ہیں، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے ہڑبڑاتے ہوئے بات ختم کی۔ وجاہت کو کئی مہینوں سے جانتی تھی، وہ ڈاکٹر ناز کی اسسٹنٹ تھی، وہ ہمیشہ انہوں نے وجاہت کا دھیما نیچر ہی دیکھا تھا۔ ڈاکٹر ناز کہاں ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے، وجاہت نے ضبط سے کہا اور آواز بھی تھوڑی نیچی رکھی، مگر اس کے لہجے میں سختی تھی جسے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔
ڈاکٹر شکر مناتے ہوئے منزل سے فوراً غائب ہوئے۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر ناز بی بی کو ہاتھوں میں لیے باہر آئی تو سب سے پہلے انہوں نے اسے وجاہت کو تھمایا۔ وجاہت نے اس ننھی سی جان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار کیا تو دیکھا اس کا بیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسی پل وجاہت کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تو دوسری طرف ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، مگر ہانیہ کے بارے میں سوچ کر اس نے اپنا بیٹا اپنی مام کو دیا اور ڈاکٹر ناز کی طرف متوجہ ہوا۔ بی بی کو دیکھ کر نیلم اور ہادی بہت خوش تھے۔ ہادی نے گھر پر فون کر کے خوشخبری دی، ڈاکٹر ہانیہ، میری ہانیہ۔ وجاہت نے ڈاکٹر ناز سے پوچھا، دیکھو وجاہت بیٹا، ہانیہ ٹھیک ہے مگر اسے ہم انڈر آبزرویشن رکھیں گے، فکر نہ کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں ہم اسے روم میں شفٹ کر لیں گے تو اس سے مل لینا، مگر ڈسچارج ہم اسے تب تک نہیں کریں گے جب میں اس کی طبیعت کے حوالے سے مطمئن نہ ہو جاؤں۔ ڈاکٹر نے وجاہت کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں مگر وجاہت مطمئن نہیں تھا۔ ایسے ہی تسلی بڑے جملے اس نے 1.5 سال پہلے بھی سنے تھے، مگر پھر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری سن شائن کو کچھ نہیں ہوگا، وہ سن شائن ہے میری، میں زندگی کا اجالا، میری محبت، میری زندگی میری ہر سانس میں بستی ہے اور جب میں سانس لے رہا ہوں تو وہ بھی لے گی۔ وجاہت بڑبڑاتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ بیٹھا نہیں، مگر ابھی بھی بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، بس ہانیہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ مبارک ہو میرے بھائی، بیٹا بہت خوبصورت ہے، ہادی نے وجاہت کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو وجاہت ہلکے سے مسکرا دیا کیونکہ سامنے نیلم کھڑی تھی جو کہ مسلسل وجاہت کے بجھے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا وجی؟ ہادی نے اس کی پھیکی سی مسکراہٹ دیکھ کے کہا۔ کچھ نہیں یار، بس ہانیہ سے مل لوں ایک بار، وجاہت نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، بابی کو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ کچھ دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، پھر مل لینا، ہادی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وجاہت نے دیکھا اس کی مام وہاں نہیں تھی اور بیبی کو نیلم نے اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ مام کہاں ہے؟ وجاہت نے ادھر ادھر دیکھ کے ہادی سے پوچھا۔ مام شکرانے کا نفل ادا کرنے گئی ہیں، ہادی نے بیبی کو گال سہلاتے ہوئے مسکراہٹ بڑے آواز میں کہا۔ ہاں مجھے بھی پڑھنے ہیں اور دعا بھی کرنی ہے، اسے بولتے ہوئے وجاہت وہاں سے چلا گیا۔ یہ کتنا پیارا ہے نا ہادی، نیلم نے بیبی کو دیکھ کر ستائش سے کہا۔ ہاں بہت پیارا ہے، دیکھنا ہمارے بیبی بھی بہت پیارا ہوگا، ہادی نے پیار سے نیلم کے کان میں کہا۔ ہیں ہمارے بیبی کہاں سے آ گیا؟ نیلم نے ایک دم ہادی کو دیکھ کے کہا۔ ایک نہ ایک دن تو ہوگا نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہادی کیا ہمیں بیبی پلاننگ کرنی چاہیے؟ نیلم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ کیوں کہہ رہی ہو تم؟ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو سب سے زیادہ خوشی میں ہی ہوں گا، تب تک مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم اس کی بات پر مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی مرضی۔ وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک نرس نے آ کر بتایا کہ ہانیہ کو روم میں شفٹ کر لیا گیا ہے تو نیلم اور ہادی بیبی کو لے کر اس کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عالیہ بیگم بھی ہانیہ کے پاس آ گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا اتنا خوبصورت تحفہ لینے کے لیے، عالیہ بیگم نے محبت سے ہانیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ وجاہت کہاں ہے ماما؟ ہانیہ نے عالیہ بیگم سے پوچھا کیونکہ وہاں وجاہت دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹا وہ آتا ہی ہوگا، وہ بول ہی رہی تھی کہ وجاہت کو آتا دیکھ کے وہ مسکرا کے بولی۔ لو آ گیا میرا بیٹا۔ وجاہت نے ہانیہ کو مسکراتے دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی زندگی اس کی اٹکی سانسیں بحال کر دی ہوں۔ کیسی ہو تم؟ ہانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے وجاہت نے کہا۔ ٹھیک ہوں میں، کہاں تھے آپ؟ ہانیہ نے مسکرا کے جواب دیا۔ عالیہ بیگم نے مسکرا کے ہادی اور نیلم کو اشارہ کیا کہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ نیلم بیبی کو وجاہت کی گود میں دے کر باہر چلی گئی۔ تم نے ہمارا بیبی دیکھا؟ وجاہت نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے کہا۔ کہاں، کسی نے دکھایا ہی نہیں، ہانیہ نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ وجاہت نے ہانیہ کے ساتھ بیٹھ کر اپنا بیٹا اس کی گود میں دیا۔ اپنی اولاد کو گود میں لے کر ہانیہ کے دل کو ڈھیر سکون ملا اور ساتھ میں آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ وجاہت نے پیار سے اس کی کن پٹی کو چوما۔ نام رکھو اس کا، وجاہت نے پیار سے ہانیہ کو کہا۔ نہیں میں چاہتی ہوں دادو اس کا نام رکھے کیونکہ آپ کا نام بھی دادو نے رکھا تھا تو میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بالکل آپ کے جیسا ہو، اسی لیے اس کا نام دادو ہی رکھیں گی۔ ہانیہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنی انگلی سے پکڑ کے اسے چوم کے کہا۔ ٹھیک ہے، وجاہت نے ہانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ 3 دن کے بعد ہانیہ کو ڈسچارج کیا گیا تو وجاہت اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر عالم ولا میں داخل ہوا۔ گھر میں پہلے سے ہی ہانیہ کے گھر والے موجود تھے، سب لوگ ان سے بہت پیار سے ملے۔ ان کا بیٹا وجاہت کی گود میں تھا تو ہانیہ جیسے ہی لاؤنج میں آئی اور اسے دیکھ کے لپٹ گئی۔
ماما کہتے ہوئے اس کی ٹانگ سے۔ نیلم نے ہانی کو صوفے پر بٹھایا، حور کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ میری جان کیسی ہو آپ؟ ہانیہ نے حور کو پیار کرتے ہوئے کہا تو حور مسکرا دی۔ وجاہت نے اپنا بیٹا دادو کی گود میں دیا۔ دادو، میں اور ہانیہ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے کا نام آپ ہی رکھیں۔